नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारे चैनल बनाने का मकसद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह कल की जो हदीस बयान की वो काफ़ी साथियों ने सुनी, और मज़ीद दोस्तों से गुजारिश करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। आज मैं आपके सामने दर्स कुरान बयान करने की गर्ज से ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि कुरान मजीद को समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी पढ़ तो लेता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, लेकिन उसका मतलब व मफ़हूम कोई पता नहीं, तो इस पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाब मिल जाता है, लेकिन जिस मकसद के लिए हमारे लिए ये कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो वो मकसद हमारा फ़ौत हो जाता है। उसी मकसद को लोगों के दरमियान उजागर करने के लिए मैंने ये काम शुरू किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस काम के अंदर बरकत नसीब फरमाए, हमारे इस काम के अंदर, और इस काम को आगे मुकम्मल साबित कदमी के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आप तमाम दोस्त इसको शेयर करें ताकि आपका भी इसके अंदर हिस्सा शामिल हो जाए। तो दोस्तों, मैंने दर्स कुरान के लिए वैसे तो बहुत सारी तफसीरें मेरी ज़ेर मुताला हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़ेर मुताले हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले नंबर पर ये जवाहिरुल कुरान अफ़ादात तो हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह ताला अन्हु के हैं, लेकिन इनको मुरतब किया मुजाहिद ख़त्म नबूवत शेखुल कुरान हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ताला ने। एक जवाहिरुल कुरान, और दूसरे नंबर पर मेरे पास जो ज़ेर मुताला ज़्यादातर है वो है तफ़सीर फ़तहुल मन्नान, तफ़सीर हक्कानी। इसके मुअल्लिफ़ हैं मुफ़ख्खिरुल मुफ़स्सिरीन हज़रत अल्लामा अबू मुहम्मद अब्दुल हक हक्कानी दहलवी रहमहुल्लाह ताला अन्हु। और तीसरे नंबर पर जो मशहूर किताब है, जो काफ़ी ही मशहूर किताब है, आप तमाम साथियों को पता होगी, वो है माआरिफुल कुरान, जो तालीफ़ है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला अन्हु की। ये तीन किताबें मेरे ज़ेर मुताला हैं, और इसके साथ जिस कुरान से हम वो पढ़ेंगे वो है सऊदी अरब का कुरान मजीद अल कुरानुल हकीम। ये सुलेमान बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की तरफ जो शाया किया गया था, वो कुरान हमारे ज़ेर मुताला होगा। तो दोस्तों, आइए हम ज़्यादा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, हम आते हैं अपने मुक़दमा की तरफ। मैंने मुक़दमा लिया है जवाहिरुल कुरान से। सबसे पहले कुरान मजीद की तफसीर समझने के लिए कुरान मजीद की इस्तिलाहात का समझना इंतहाई ज़रूरी है, तो मैं उसको ये इस्तिलाहातुल कुरान की टाइटल दूंगा, इस्तिलाहातुल कुरान। दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो कुरान को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इस्तिलाहातुल कुरान, ये इस्तिलाहें हैं कुरान मजीद को समझने के लिए। सबसे पहली इस्तिलाह जो है वो है दावा। वो क्या है? दावा या मौज़ूए सूरत। नंबर एक, दावा या मौज़ूए सूरत। हर चीज़ का एक महवर होता है, वो अपने इर्द गिर्द वाली चीज़ों के जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर सूरत का एक मौजू रखा, या उसको समझे मौजू रखा, या उसको समझे दावा रखा। उस दावे के इर्द गिर्द सारी की सारी आयात, सारी के सारे दलाइल, सारी की सारी तमसीलें और वाइदें, खुशखबरियाँ, वो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इसको दावा कहते हैं। सूरत का मरकज़ी मज़मून होता है जो तमाम सूरत के मंजिल महवर होता है। ये आप खूबी समझ, और आगे मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा।
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اصطلاح ہے دوسرے نمبر پر. پہلی اصطلاح دعویٰ یا موضوع صورت جو صورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر دلیل. کیا ہے؟ دلیل. کیونکہ دعوے کو اللہ رب العزت نے دھینگا مشتی یا زور زبردستی سے یا اپنی طاقت سے منوانے کی کوشش نہیں کی انسانوں کے لیے، بلکہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دلائل کے ذریعے سمجھایا، اور ایسے ایسے دلائل دیے کہ انسان کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. دلیل. دعوے کے بعد دوسرے نمبر پر دلیل. دعوے کے بعد دوسرے نمبر پر کیا آ جاتی ہے؟ دلیل. اب دلیل کی کئی اقسام ہیں. دلیل کی کئی 4 اقسام بیان کی. کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ 4 اقسام. وہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ لکھوں گا، مختصر بھی کروں گا. اور نمبر 1، اب ہم نیچے اس کو لائن کھینچیں گے. دلیل عقلی محض. یہاں پر لکھیں گے دلیل عقلی، یعنی اکیلی دلیل عقلی محض. ہاں، یہ دلیل عقلی محض اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے اندر ایسے امور کا تذکرہ کیا ہو گیا ہو جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ عقل کے ساتھ ہو. تو اس کو دلیل عقلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو سورۃ بقرہ کے اندر ہی دوسرے تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا. دیکھیے گا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دوستو سمجھیے گا، یہ نوٹ کر لیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے 22. اللہ رب العزت نے پہلا دعویٰ پیش کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، یہاں یہ تھا دعویٰ. اعبدوا ربکم، یہ کیا تھا؟ دعویٰ تھا. اور یہی دعویٰ اس سورۃ البقرہ کا ہے. فرمایا اعبدوا ربکم، آگے دلائل دیے. کون سے دلیل دیے؟ وہ دلیل عقلی کہ الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. اور آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے پھلوں کو اگایا. رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے. جب یہ ساری کی ساری باتیں کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارے لیے زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، اور ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی کی ذات ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک بھی مت بناؤ. یہ دعویٰ تھا. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے الذی خلقکم سے لے کر فلا تجعلوا للہ اندادا تک کیا دی؟ دلائل عقلیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے دعوے کو ثابت کیا. یہ دلیل عقلی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دوستو، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دلیل عقلی مع اعتراف الخصم. پہلے تھی دلیل عقلی محض، اس کو کیا کہیں گے؟ محض، صرف. محض کا معنی ہوتا ہے صرف. اب دوسرے نمبر پر جو دلیل ہے وہ ہے دلیل عقلی مع اعتراف الخصم. ہاں، خصم کو ہوتا ہے جھگڑالو. اعتراف معنی اعتراف ہر کسی کو پتہ ہے. معنی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دلیل عقلی یعنی عقل کے ذریعے دلائل دینا. مع اعتراف الخصم، متقابل مخالف کے اعتراف کے ساتھ. یعنی مخالف کچھ چیزوں کو مانتا ہو، ساتھ ہی اس چیز کا بھی ذکر کر دیا جائے جس کو مخالف تسلیم نہ کرتا ہو. لیکن جب ان چیز کا تذکرہ کر دو گے آپ تسلیم شدہ چیزوں کے ساتھ جس کا وہ انکار کر رہا ہے، تو وہ اس کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ تسلیم کر لیتا ہے. وہ دلیل عقلی مع اعتراف الخصم. اس کی دلیل اللہ رب العزت نے دی سورۃ یونس کے اندر. رکوع نمبر 4 ہے. میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں اور آیت دکھا بھی دیتا ہوں. آپ نے آیت نمبر 31 ہے سورۃ یونس کی، آیت نمبر 31. فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ آیت نمبر 31 ہے۔ آپ اس سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 کھول کر اس کا ترجمہ دیکھیں، اور جب آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی سمجھ آئے گا اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمجھایا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رزق دیتا ہے آپ کو آسمانوں سے، والارض اور زمینوں سے، امن یملک السمع، اور ان سے سوال کیجئے کہ کون ہے جو سمع کا، جو کانوں کا، والابصار، اور جو آنکھوں کا مالک ہے، ومن یخرج الحی، اور کون ہے وہ جو زندہ کرتے، جو نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردے سے، ویخرج المیت، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ یہ یعنی کہ آگے فرمایا ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو متصرف فی الامور ہے، جو امور پر جو تدبیریں کرتا ہے، متصرف فی الامور ہے، کون ہے؟ پہلی دو چیزیں تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ رازق اللہ تعالیٰ، کانوں کا مالک اللہ تعالیٰ، آنکھوں کا مالک اللہ تعالیٰ، زندے کو مردے سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ، مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آخری بات جو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دی، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ کون ہے متصرف فی الامور، تو وہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ دلیل عقلی، عقل کے ساتھ دلیل دی اللہ رب العزت نے ان مخالف کے اعتراف کے ساتھ، یعنی مخالف اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے عمل کی تو وہ عمل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلاں بھی متصرف فی الامور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، فلاں بھی امور کے اندر فلاں آدمی، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں نبی اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو یہ میں باتیں کر رہا تھا، دو دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دلیل عقلی محض اور دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، اور تیسری قسم ہے دلیل نقلی۔ کون سی؟ دلیل نقلی۔ دلیل نقلی وہ ہوتی ہے جس کے اندر نقل پیش کیا جائے۔ نقل سے مراد، نقل اس کی پھر 7 قسمی ہے، وہ انشاءاللہ میں کل کے درس کے اندر بیان کروں گا، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، دوستوں کے لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنا کم ویڈیو ہوگی اتنا آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ خیر ہے، ہمارے دن کئی لگ جائیں گے، لیکن تھوڑی تھوڑی سی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو یہ دلیل نقلی ہے، انشاءاللہ کل سے ہمارا یہاں سے سبق شروع ہوگا دلیل نقلی سے، کہ دلیل نقلی کے آگے کتنی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یا آج لائن لگا دیتا ہوں، انشاءاللہ کل سے اس دلیل نقلی کی اقسام بیان کروں گا۔ اس کے پھر چوتھی قسم دلیل کی، وہ دلیل وحی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے اس عمل سے ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس عمل کے ذریعے ہمیں جنت نصیب فرما دے، اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سننے سے کوئی اچھی بات سمجھ لگ جائے تو اس کے ذریعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، جنت کے اندر ہمارا داخلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔